یہ کیا صوفیہ کرام نے اپنے مریدین کو اپنے نام کے کلمے پڑھوائے؟ جب آپ کسی عبارت سے باقاعدہ ارادہ کر چکے فساد کا، ٹھیک ہے، تو ادھر جیسے لفظ ملا ادھر آپ بندر کی طرح منبر پہ اچھرنا شروع ہو گئے کہ مرزا قادیان کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا تو مجھے جلدی میرے شاہ صاحب پہ حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اس طرح بھٹکے وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، کہیں تم بھی یہ نہ کہہ دو، وہ تمثیل کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ اور انہوں نے منگولوں کو مارنا شروع کیا اور مارتے گئے اور مارتے گئے اور اتنا نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے برکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اور کروڑوں درود و سلام اس ذات پر کہ جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انلاک دا وزڈم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ناصر عظیمی نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع آج کے اس دور میں امت مسلمہ کو مختلف فتنوں نے آن گھیرا ہے۔ اس میں سب سے بڑا فتنہ جو آج کل بہت سے مسلمانوں، بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں امنڈ آیا ہے، بہت سے لوگ، بہت سے یوٹیوبرز اولیاء کرام، صوفیاء کرام کے اوپر طعن و تشنیع کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کے جوابات دینا ہم نے لازمی سمجھا۔ ایون ان کے عقیدے پر، ان کی توحید و رسالت پر، ایمان پر، اس پہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، محض لوگوں کی فالوئنگ حاصل کرنے کے لیے آج مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اسی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آج مفتی صاحب سے ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے، کیا صوفیہ کرام نے اپنے مریدین کو اپنے نام کے کلمے پڑھوائے؟ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعی یہ عبارات کتاب میں موجود ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ ایون پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتب کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ تو اس کی حقیقت جانتے ہیں آج، اور آج کی یہ ویڈیو میں ضرور اپنے سامعین کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو کہوں گا کہ لازمی یہ پوری دیکھیں، تاکہ آج یہ مسئلہ جو ہے آپ کے ذہنوں میں روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ تو سب سے پہلے علامہ صاحب سے حال احوال پوچھیں گے۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سب ٹھیک۔ مطلب آج کے اس دور میں نے جیسے تذکرہ کیا، صوفیہ کرام پہ بہت سے اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جو ہمارا، میں بالکل فوراً سے اس سوال کی طرف آنا چاہوں گا کہ کیا صوفیہ کرام نے مریدین کو اپنے نام کے کلمے پڑھائے؟ کیا ایسا کچھ کتب میں موجود ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا تھا۔ یہ حد امکان سے خارج بات ہے کہ صوفیاء جو برحق اولیاء ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں۔ جو عبارت عمومی طور پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی، اس کی کوئی یوں سمجھیے کہ حقیقت ہمارے سامنے اس لیے نہیں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو احوال ہیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو محفوظ نہیں کیا گیا اس طریقے سے جس طرح حدیث کو محفوظ کیا گیا بجا۔ تو ان کی طرف منسوب کوئی بھی بات ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا یا انہوں نے یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے۔ جب ایک مسئلے میں یقین ہی نہیں ہے، جی، جب ایک مسئلے میں ہمارے سامنے یقینی دلائل ہی نہیں ہے، یہ کہ یقینی شواہد ہی نہیں ہے، اور ان غیر یقینی شواہد کی بنا پر ہم ان شواہد کو تو نہیں جھٹلا سکتے نا جو یقینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہندوستان پاکستان میں نا آج اس وقت تقریباً کم و بیش 50 کروڑ کے آس پاس مسلمان موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور سارے کے سارے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کوئی بھی عقل مند آدمی، یہ کم و بیش 50 کروڑ کے قریب جو گواہیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو رد کر کے، ٹھیک ہے، اور ایک ضعیف ترین کسی بھی روایت پر ٹھیک ہے، اگر فیصلہ کر رہا ہے، اور پھر اوپر سے وہ یوں سمجھیے کہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ حدیث کے فن میں یا اس طرح کے کسی بھی فن میں وہ کچھ جانتا ہے، تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کی اپنی علمی ایمانداری کے اوپر۔ ٹھیک ہے کہ بھائی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی مشائخ چشتیہ کے جتنے بھی مشائخ گزرے، جی، اور سلسلہ چشتیہ کے جتنے بھی آگے مریدین آئے، سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ان کا وہ پڑھتے ہیں۔
یہی گواہی ہے ان کی، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ان کو سکھایا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے اس سے ہٹ کے ایک علیحدہ کسی عبارت کو آپ نے اٹھا لیا، اور وہ عبارت یقینی طور پہ ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یقینی طور پہ منسوب نہیں ہے، تو اس پہ فیصلہ کرنا ویسے بھی اگر آپ دیکھیں، آپ روایات اور حدیث اور اس کے سند کے حساب سے بھی آپ دیکھیں تو ان اصولیات پہ بھی یہ بات پوری نہیں نہیں اترتی. اترتی. ٹھیک ہے. تو اس پہ تو اتنا زیادہ کچھ شور مچانے کی ضرورت نہیں تھی. اب رہا یہ مسئلہ کہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر یہ عبارت موجود ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا. تو اب آپ سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ بات یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ارشاد فرمایا؟ دوسرے، کیا انہوں نے اپنے مریدین کو یہ تاکید کی کہ وہ یہی کلمہ پڑھا کریں؟ اور جو الزام آج ہمارے سامنے آ رہا ہے مختلف جگہوں سے یا سوشل میڈیا پہ، جو ہم ایک حیران طوفان برپا ہے جی، آج ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ڈائریکٹلی ہم نے کچھ پرنٹ نکلوائے ہیں اسی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے. تحقیق الحق فی کلمت الحق. تحقیق الحق فی کلمت الحق. جی، یہ بک، یہ جو کتاب ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق، اس کا میں کچھ پس منظر بھی آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. جی. جو خود اس کے جو کتاب، کیونکہ کتاب فارسی میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ترجمہ نگار جو ہیں وہ انہوں نے اس کے شروع میں جو مقدمہ لکھا اس میں انہوں نے ایک صاحب کا نام لکھا ہے، شیخ عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. شیخ عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو یہ کی کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، جی، اس کا ترجمہ ہم جو اپنے بچوں کو بھی ہم پڑھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اور جو آدمی یہ ترجمہ مانتا ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان ہے. ٹھیک ہے. جو آدمی کسی اور کو بھی عبادت کے لائق نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے. اب یہ ترجمہ تھا. لیکن شیخ عبد الرحمن لکھنوی نے اس بات پہ اصرار کیا کہ نہیں، عامت المسلمین کو بھی لا موجودہ الا اللہ ماننا چاہیے. اگر وہ یہ نہیں مانیں گے ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان مکمل نہیں. جی. ٹھیک ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک ایسی چیز کا اصرار ہے جس پہ ایمان رکھنا جو ہے وہ سوائے تجربے کے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عالم کے اندر جو مختلف موجودات ہیں وہ ہمارے لیے ایک حقیقت کی حیثیت رکھتے ہیں. جی. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موجود ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایمان حقیقی نہیں ہوگا، حقیقت کے مطابق نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو اب لا الہ الا اللہ کے مصداقات کیا ہیں، جی، ان کو سمجھانے کے لیے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ پوری کتاب لکھی. ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر کیا بات ہے؟ اس کتاب کے اندر یعنی پہلا حصہ جی، لا الہ الا اللہ اور توحید کی شرح میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ کی شرح میں. ماشاءاللہ. توحید و رسالت کو اکٹھا ایک جگہ پہ جو کلمہ ہم پورا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کتاب کا یعنی کہ اس کتاب کا موضوع ہے، وہ موضوع ہے. ٹھیک ہے. اب سنیے، جہاں قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ جملہ وارد ہوا جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ، علامہ صاحب یہ ہم آپ سے لینا بھی چاہیں گے اور ہم کوشش کریں گے ہم ویڈیو کے دوران یہ اپنے ناظرین کو دکھائیں بھی صحیح. ٹھیک ہے. بسم اللہ. یہ ہم نے اسی کتاب کا پرنٹ نکالا ہوا، اس کا جو ہے صفحہ نمبر 126 ہے. ٹھیک ہے. 126 سے میں شروع کر رہا ہوں، جو وہ عبارت اگلے صفحے پہ 127 صفحے پہ آئے گی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اس عبارت کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی کہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والی جو عبارت ہے وہ لائے کیوں. ٹھیک ہے. سنیے ذرا. قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمائے، ویسے انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ آگے کیا گیا. وہ یہ ہے: اے برادر سالک، اے برادر سالک طریقت، اس راہ یعنی سلوک معرفت کی جو راہ ہے، اس میں بے شمار پر خطر اور ہلاکت آفرین گھاٹیاں ہیں. اچھا. اس میں بے شمار پر خطر اور ہلاکت آفرین گھاٹیاں ہیں. اس لیے بدر کا توفیق ربانی اور رفیق شفیق کے بغیر ان کے بجائے نفع کے ضرر و خذلان
اور بجائے وصل و کامیابی کے محرومی و ضیاکاری عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ عبارت جو ہے وہ یہاں پہ لائے ہیں کہ بھائی اے وہ شخص جو طریقت میں چلنا چاہتا، ٹھیک ہے. تیرے لیے دو چیزیں لازم ہیں. ٹھیک ہے. توفیق رب ذوالجلال تیرے لیے لازم ہے، لازم تیرے لیے لازم ہے. لازم ہے. اس کا مطلب یہ لازم ہے، لیکن یہ عطا کرنا تو رب ذوالجلال کا کام ہے. ہاں یہاں تنبیہ یہ کی جا رہی کہ وہ کام مت کرنا جن کی وجہ سے رب ذوالجلال انسان کی طرف اپنی توفیق کی عطا روک دیتا ہے. عطا روک دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کام سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ کام کون سے ہیں؟ شریعت مبارکہ کی پابندی. پابندی پہلا شرط ہی اگر آپ شریعت مبارکہ کی پابندی کرنا، رب ذوالجلال کی توفیق آپ کی شامل حال رہے گی. شامل حال رہے گی. تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شریعت کی پابندی کرنی. دوسرے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رفیق شفیق، اور یہاں رفیق شفیق سے مراد کیا ہے؟ مرشد کامل اور مہربان اور کامل مرشد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیوں ہونا چاہیے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی اس میں بے شمار پرخطر اور ہلاکت آفرین گھاٹیاں ہیں. پرخطر جو خطرے سے پر ہوں. ٹھیک ہے. اور ہلاکت آفرین، ہلاکت کو دعوت دینے والی گھاٹی یعنی وہ یوں سمجھیے کہ آپ کہہ لیں مومنت وہ پہاڑ کے قریب ایک چھوٹی جگہ ہوتی ہے. ہاں یہ پہاڑوں کے اندر جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کہہ لیں پہاڑ کی اونچائی سے اگر وہاں پہ کوئی گر جائے تو وہ شخص مر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اتنی اونچائی سے جو نیچے فاصلے بنتے ہیں ان کا آپ کہہ لیں گھاٹی سے. ہاں پہاڑوں کے دامن. تو بہرحال یہ خطرے آپ کے سامنے موجود ہیں اور ان سے بچنا چاہتے ہو تو آپ کو دو کام ہیں. آپ نے شریعت کی پابندی کرنی ہے. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ کامل مرشد. آپ نے اپنا مرشد اور مہربان کامل اور مہربان. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کیونکہ اس راہ مشکل اطوار میں فیوضات، ظہور واردات اور ورود تجلیات سے ناواقف لوگوں کے لیے امتیاز درمیان تجلی نوری کے جو کہ تعین حقیقت جبرائیلیہ و حقیقت محمدیہ علیہ السلام پر کہ اول حقیقت جبرائیلیہ القاء سور قرآنیہ کا فیضان کرتی ہے اور ثانی حقیقت محمدیہ مخاطب بکلام اللہ ہوتی. ٹھیک ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تو اس راستے میں آئے گا، ٹھیک ہے، اور تجھے ہم نے کہہ دیا کہ تجھے توفیق الہی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف تجھے مرشد کی ضرورت ہے، رفیق کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ تو پہلے بیان کر دی کہ پرخطر گھاٹیاں موجود ہیں، خطرات موجود ہیں یہاں پہ، ہلاکت آفرین گھاٹیاں اور پرخطر رستے موجود ہیں. جی. دوسری وجہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ تو ہم نے کہہ دیا لیکن ہم تمہیں باقاعدہ کنڈیشن بھی بتا دیتے ہیں. جی. ہوگا کیا تمہارے ساتھ؟ یہ ہو سکتا ہے کہ تم جب اس سفر میں چل رہا تو حقیقت جبرائیلیہ یا جبریل امین کے جو انوار ہیں وہ تم پہ وارد ہو تم پہ، اور تم پہ قرآن مجید کی تجلیات پڑھنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایک یہ کیفیت ہے. دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ روح محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام جو روح محمدیہ ہے اس کے انوار جب تم تک آئیں گے، تم تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے. پہلا مسئلہ یہ دو چیزیں تم تک پہنچیں گی. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی ایک تو ضرور پہنچے گی تم تک. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا اب اس عبارت میں ہم آئے. ٹھیک ہے. جس پہ سارا طوفان ہے انہوں نے کہا اس پیراگراف پہ ہم آئے. اور ایسا ہی امتیاز درمیان تجلی ظہوری کے کہ سالک کا وجود بے عین ہی مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ جب اگر حقیقت محمدیہ کی تجلی تم پہ پڑ گئی کیونکہ ان کی طاقت مبارک بہت زیادہ ہے اور تمہاری روح جو ہے ان کے معاملے میں مغلوب ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی انانیت اور اپنے وجود کی پہچان کو قائم رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اب یعنی تمہارے اوپر انوار بھی آ رہے ہیں، ان میں تمہاری روح فنا ہوتی جا رہی. ٹھیک ہے. اور ساتھ کے ساتھ تمہیں مسئلہ یہ ہے کہ تم بہرحال اپنی جو پہچان ہے تمہاری کہ مجھے پتا ہے کہ میرا نام ناصر ہے، ٹھیک ہے، میری نسبت عظیمی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں کو، ان پہچانوں کو تم باقی بھی رکھنا چاہتے ہو. اب ہوگا کیا جب یہ مسئلہ تمہارے سامنے ہوگا اور تم اس وقت کلام بھی کرنا چاہو گے
اور تم توحید کو بھی آس پاس دیکھ رہے ہوگے، ٹھیک ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تم کہو گے لا الہ الا اللہ، اور کیونکہ تم ان انوار کے اندر مغلوب ہو چکے ہو، تمہاری اپنی حقیقت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% غائب ہو چکی ہوگی، تو تم اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار میں بالکل گم پاؤ گے، تمہاری حقیقت تو 80% غائب ہو چکی ہے۔ غائب ہو چکی، ٹھیک ہے، تو پرخطر گھاٹی یہ ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ یہ پرخطر گھاٹی ہے، چشتی رسول، یہ یہ پرخطر نہ گھاٹی، کہہ دو، ہاں، ٹھیک ہے، کہیں یوں نہ ہو کہ اس میں نہ پڑ جاؤ، ہاں جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہیں یوں نہ ہو کہ یہ غلطی نہ کر بیٹھو۔ صحیح صحیح صحیح، آگے سنیے، آگے یا سالک مشاہدہ میں رفع اشتباہ کا درمیان تجلی ملکی کے کہ قلب سالک پر نازل ہوتی، اور تعین ملکی کے کہ انبیاء سابقہ میں سے کسی نبی پر اس فرشتے نے نزول فرمایا ہو، اور بمناسبت قلب سالک کے اس نبی کے قلب سے سالک پر تجلی ملکی وارد ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور بسبب باہمی مشابہت ان دونوں تعین تجلی ملکی اور تعین ملکی کے سالک فریب مشاہدہ سے دعوی عینیت بروزی اس نبی کا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسی یعنی اس پرخطر گھاٹی، اس ہلاکت آفرین گھاٹی کا دوسرا رخ کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس فرشتے کی تجلی تم پہ پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ فرشتہ کبھی کسی نبی کی بارگاہ میں بھی نازل ہوا ہو، صحیح ہے، اور یہ پاسبل ہے کہ اس نبی کے انوار اس فرشتے کو ملے ہوں اور وہ انوار تم پہ وارد ہونا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ تمہاری روح مغلوب ہو جائے، تم اس نبی کی مماثلت یا اس نبی جیسا ہونے کا دعویٰ نہ کرو، دعویٰ نہ کر بیٹھو، تم سے کہیں یہ غلطی وارد نہ ہو جائے، صحیح تم کہیں اس پرخطر گھاٹی میں گر کے اپنے ایمان کی موت کا باعث نہ بن جاؤ، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تو بغیر مدد سابقہ عنایت ازلی کے کہ اکثر و اغلب احوال میں وہ مدد ازلیہ شیخ کامل کی صورت لطیفہ سے ظہور کرتی ہے، یہ کام دشوار اور مشکل ہے، تصوف میں چلنا دشوار اور مشکل ہے بالکل، بغیر مرشد کے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جیسا کلمہ کہہ کے اپنے ایمان کو ہلاکت آفرین گھاٹی میں ڈال کے اپنے ایمان کو برباد نہ کر، برباد نہ کر بیٹھو، وہ یہاں اس سے بچنے کے لیے تدبیریں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نصیحتیں کر رہے ہیں، وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو بچانا ہے، بچانا ہے، تو کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو، صحیح، تاکہ جب تم اس حالت میں ہوگے صحیح، تو وہ تمہیں سنبھالے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں خود صوفیاء کی بارگاہوں میں عرصوں سے رہا ہوں، صوفیاء کا اس بات پہ اجماع شدید ہے، صحیح، وہ کہتے ہیں کہ شطحیات جو ہیں، جو کئی مرتبہ صوفیاء سے شدت غلبہ کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ وارد ہو جاتے ہیں، جیسے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ارشاد سبحانی ما اعظم شانی، یہ ان کی طرف منسوب کیا جاتا، ٹھیک ہے، اچھا اس طرح کے الفاظ مشائخ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی ذات عالیہ کی طرف جو شطحیات کا حصہ ہے وہ کسی نہ کسی صورت قبول کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ السلام کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز ہے، اور ان کی بارگاہ میں آپ کوئی بھی معاملہ اوپر نیچے نہیں کر سکتے، جیسا ہے، جیسا ایگزیکٹلی ان کا احترام ہے معاملہ، اس کے مطابق آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہاں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کی بات بھی آ گئی، سبحانی ما اعظم شانی، یہ کلام جو ہے وہ ان کی طرف منسوب ہے، مگر منسوب ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت کا نہیں پتہ، اس کی کوئی باقاعدہ یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس سند نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ نہیں، انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ علامہ میں شیخ ابو نصر سراج، یہ عمومی طور پہ لوگ اسے سراج پڑھتے ہیں، سراج لفظ ہے، شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ اس پہ باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں، جس کو شوق ہو وہاں سے جا کے پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کی نسبت یقینی نہیں ہے ان کی طرف، ٹھیک ہے، اس کی نسبت یقینی نہیں ہے ان کی طرف، اور بہرحال یہ جو عبارت ہے جس کو انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، اب جیسے بھی آپ اسے چاہیں، آپ جس طریقے سے بھی اسے یہاں پہ شو کریں، ٹھیک ہے، تو پہلا یہاں ایک مسئلہ تو یہ بیان کر دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مرشد کامل اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس طرح کے کلمات نہ کہیں، آپ اپنی روحانی موت کا سبب نہ بنیں، ٹھیک ہے، دوسرا فرماتے ہیں، دوسرا حل آپ کو دے رہا ہے، پہلا حل مرشد کامل، دوسرا حل طالب صادق کو لازم ہے کہ اولاً با ارادہ و خیال نفی وجود موہوم کی
کلمہ نفی و اثبات لا الہ الا اللہ کے تکرار سے اور 12 تسبیح یعنی 1200 مرتبہ معمول خواجگان پر مداومت کرے۔ دوسرا حل دے رہے ہیں اچھا کہ بھائی اگر تو ہمارا مرید ہے اور تو بچنا چاہتا ہے، پھر میرے شاہ فرما رہے ہیں، پھر میرے لشاہ صاحب یعنی کہ اس میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہے کہ تو ہمارا مرید، لیکن کلام ایک کا معنی کلام یہ کا ہے ٹھیک ہے، کہ اگر تو چشتیہ سلسلے میں مرید ہے، اگر تو سلسلہ چشتیہ میں مرید ہے تو پھر تیرے لیے میں رہنمائی میں ہی بیان کر دیتا ہوں ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کی 12 تسمیہ ٹھیک ہے، ہر روز پڑھنے کا معمول رکھتے تھے، مگر اس میں ایک لفظ ہے بڑا مزیدار جو پورے جواب کی جان ہے، ٹھیک ہے، نفی وجود موہوم کی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھا دیں کہ ہمیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں وہم ہے نا کہ تم موجود ہو، جب تم کہو نا لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صوفی اس سے جب پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ الہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ تمام تر جہان بھی ناموجود ہے۔ ناموجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس پورے جہان کو کیا کہتے ہیں؟ وجود موہوم۔ ٹھیک ہے، مشائخ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو وجود موہوم موہوم کہتے کہتے ہیں، ہیں، اور اپنے وجود کو بھی وجود موہوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہم شدہ، وہم شدہ، موجود نہیں تھی حقیقت، ٹھیک ہے، آپ کو وہم ہو گیا کہ آپ ہیں۔ ہوں، یہ پریکٹس کرو کہ جب تم لا الہ کہو، نفی کا سیکٹر جب تم کہو گے تم اپنے وجود کی بھی نفی کرو گے۔ اب یہ کیوں؟ اس کا حل ہے، اور یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کلام چلایا ہی، سیاق الکلام، کلام چلایا ہی اس لیے گیا بھائی ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کو بار بار بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں تم یہ جو لا الہ الا اللہ تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ جو اپنے وجود کا رسالت کے ساتھ مکس اپ کرنے والا مسئلہ ہے، یہ تم نہ کر بیٹھو، یہ نہ کر بیٹھو، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں سے اس عبارت میں کیوں نفی وجود موہوم کا مطلب؟ جیسے زمین ہے مثلا، زمین پہ سورج کی لائٹ پڑتی ہے، صحیح، زمین نہیں اٹھ کے دعوے کرنے لگ جاتی کہ میں سورج ہو گئی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، لائٹ آ رہی ہے زمین پہ، جو بھی اس کی وجہ سے پروسیس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، زمین اسے چپ کر کے قبول کر رہی قبول کر رہی ہے، اس سے جو فائدہ اپنے معاملات اٹھا مکمل کر رہی رہی ہے، اور خاموشی کے ساتھ اپنا سفر کرتی جا رہی۔ معنی یہ ہے کہ تو ایسا ہی ہو جا کہ تجھے چپ لگ جائے، تجھے چپ لگ جائے، چپ لگ جائے، تجھے اپنا وجود جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب جب تجلیات محمدیہ کا ورود ہوگا تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، کیونکہ تو وہاں اپنی نفی کر چکا، تو موجود ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا آپ تو تیرا نفی ہو چکا، تو اب اسے ڈیفائن کرنے کی تجھے ضرورت ہی نہیں کہ تو کہے چشتی رسول اللہ، نہیں، اب تجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف نفی وجود موہوم کا جو طریقہ ہے ہمارے سلسلے میں اسے اختیار کر، بچانے کے طریقے بیان کر، بچانے کے طریقے بیان کیے کہ بھائی یہ غلطی ہے ایسا کہنا، اور یہ کیا ہے اس پچھلے صفحے پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرخطر اور ہلاکت آفرین گھاٹی ہے، یہ گھاٹیاں ہیں، یہ تیرا ایمان برباد کر دیں گے، روحانیت حاصل کرنے جاؤ اور یہ نہ کہ وہ جی آگے یہی لفظ آگے لکھے ہوں کہ سوائے بدر کا توفیق ربانی اور رفیق شفیق یعنی مرشد کامل و مہربان کے، بجائے نفع کے ضرر و خذلان اور بجائے وصل و کامیابی کے محرومی و ضیاءکاری عائد ہوتی۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تو جو لینے آیا تھا، تو جو ایمان کی خیرات لینے آیا تھا تو وہ ایمان برباد کر کے جائے گا، تجھے پتہ تک نہیں ہوگا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی مرشد کی بیعت کر، کامل اور مہربان مرشد کی بیعت کر۔ دوسرا کام تو نے یہ کرنا ہے کہ تو نے جو وجود موہوم جو تیرا ہے اس کی نفی اتنی کر کہ تجھے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اب جو تجلی آ رہی ہے قبول ہے، جو نہیں آ رہی قبول ہے۔ تو اپنا تعارف بیچ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا، جب تو یہ کام کرے گا ہی نہیں، نہ تو بولے گا، نہ تیرے زبان سے ایسا کوئی کلمہ صادر ہوگا۔ بہتر، ایک تو یہ مسئلہ،
دوسرے اس عبارت کے اندر پڑھ کے میں نے آپ کو سنا دی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کہیں پہ بھی انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تذکرہ کیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کہیں پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ عبارت ان کی ہے یا میں کسی بھی دوسرے ولی کا قول نقل کر رہا ہوں, یا قول کا کوئی جملہ یہاں پہ آیا؟ بالکل بھی نہیں. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب نے تو یہ نسبت کی ہے ان کی طرف. بھائی انہوں نے کوئی نسبت کی ہی نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, انہوں نے صرف ایک کیفیت کا بیان کرنا تھا, کیفیت کے بیان کے لیے یہ لفظ لکھا, بیان کر دیا, اور اس کے بعد اس کی تعیین پہلے وہ کر چکے تھے, بیان سے بھی پہلے کہتے کہ یہ ہلاکت آفرین گھاٹی ہے, ٹھیک ہے, بچ کے رہیو, بچ کے رہنا. ٹھیک ہے, اس لیے تو نے اگر بچنا ہے تو مرشد اختیار کر اور اپنے وجود موہوم کی نفی کر. اگر تو یہ کام کرے گا تو اس سے بچ جائے, اس سے بچ جائے گا. اتنی بات انہوں نے کی. اس کی نسبت انہوں نے بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف نہیں کی. انہوں نے نہیں کہا کہ میں پچھلوں میں سے کسی کو قول بیان کر رہا ہوں, کچھ بھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کی طرف نسبت کی. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ قول ان کا ایمان ہے. نہیں, وہ اس کو پرخطر گھاٹی کہہ کے رد کر رہے ہیں جس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ مفتی صاحب اس میں اسی بات میں کہ لوگ کیوں سمجھنے سے قاصر ہیں. اب یہ بہت سے خود کو تو علامہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس کے نہ تو شاق و سباق دیکھا نہ اسے آگے دیکھا. تو کیا ان کی مراد کیا ہو سکتی ہے ایسے فتنے سے؟ سمجھنے سے قاصر ہے یا سمجھنا چاہتے نہیں, ایک بات تو ہے. صحیح ہے. یا تو اتنا نالائق شخص ہے, ٹھیک ہے, کہ اس غریب کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس عبارت کو کم از کم صحیح طریقے سے پڑھ لے. اردو پڑھنی بھی غریب کو نہیں آتی. یہ کوئی عربی کتاب تو نہیں ہے, عربی زبان یہ ترجمہ ہے, یہ عربی یہ تو سادہ اردو کی بات ہے بھائی. ٹھیک ہے, دو چار اس میں بس تصوف کی اصطلاحات آ گئی تو تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اتنا نہیں ہے. نہیں, آپ نے پہلے دفعہ پڑھا تھا مجھے لگا مشکل, دوسری دفعہ آپ نے پڑھا تو مجھے بھی سمجھ آنے لگ گئی, کیونکہ آپ نے پہلے اس کو ایک تشریح کر دی تھی. تو آپ اتنا اندازہ کریں کہ جو آدمی علم کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ غریب اردو نہیں پڑھ سکتا, صوفیاء کی کتابوں پہ بات کرنا چاہتا اور صوفیاء کے اصطلاحات کے معنی نہیں سمجھتا. اب میں ذاتی طور پہ اسے علمی طور پہ علمی خائن تو کہہ سکتا ہوں, علمی خائن, علمی خیانت کرنے والا, علمی خیانت کار تو وہ بالکل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے, آپ کو ذرا یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ایک آدمی بہت دلیر ہے, جریر ہے, جرت کرتا ہے صوفیاء کے خلاف, ٹھیک ہے, اولیاء کے خلاف, جی, لیکن بار بار وہ طرفداری کرتا ہے قادیانیوں کی. تو اگر وہ منافق نہیں ہے تو پرلے درجے کا بے وقوف تو ضرور ہے. ٹھیک. اور اگر منافق ہے تو پھر وہ سمجھنا چاہے گا کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے. پیسے کہاں سے آئیں گے, یوٹیوب کے ویوز کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے, جب تک شور نہیں خیانت اگر نہ کرے تو ہاں بات وہی ہے نا, غلط طریقے سے جب تک خیانت نہیں کرے گا. لوگ, آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, مثلا سمپلی قرآن لوگ پڑھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ ویوز نہیں آتے. اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سوائے ڈاکٹر اسرار کے باقی جو لوگ ہیں ان کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں جو قرآن پاک کی تفسیر پہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنے زیادہ معروف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے تفسیر کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی, اس لیے وہ چینل جو ہیں ان پہ کوئی نہیں آتا. اب کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا دین ایمان بنا لیا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے, کہ بات وہی ہے, کنجری جتنا سرعام ناچے گی اتنے گاہک آئیں گے. تو انہوں نے عورت اپنی عزت بیچتی ہے, اور جب مولوی غدار ہوتا ہے وہ اپنا دین بیچتا ہے. جج جب عدالت پہ بیٹھا تو وہ اپنا قانون بیچتا ہے اگر وہ غدار ہوتا ہے. مولوی اگر غدار ہے وہ اپنا دین بیچے گا. کسی کو برا لگتا ہے بھاڑ میں جائے, لیکن مسئلہ یہی ہے. تو جانے برادر, جب ایک آدمی کی حالت یہ ہو کہ اسے وہ لوگ جنہوں نے دین کا کام کیا پورے ہندوستان میں, پہلے جو آدمی آیا علی حجویری, ٹھیک ہے, جس نے یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی,
इसकी बदकिस्मती कि वो सूफी था। दूसरा आदमी जो आया वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी था, और जिस बंदे ने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। ठीक है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये बेचारा इतनी नफरत करता है सूफिया के साथ कि ये लौटाने की कोशिश कर, या जो 90 लाख तुमने मुसलमान किए थे वो तो लौट जाए। हाँ, वो तो लौट जाए। ठीक है, वो उनकी नस्लें यहाँ मौजूद है, बड़े सही है। हाँ, उनकी नस्लें मौजूद है। तो देखिए, किसी भी इबारत का सही माना जो है आपको अगर समझ में नहीं आता ना, तो कुछ कंफ्यूजन आपके अपने अंदर भी होता है। ठीक है। वो कंफ्यूजन आपको रोकता है कि नहीं यार, मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, क्लियर नहीं हूँ। मैं अभी इस पे बात न करूं, मैं बहुत वाज़ेह नहीं हूं इस मसले में, मैं इस पे बात न करूं। ठीक है। जब आप मुखलिस होते हैं उस इबारत के साथ, आप वाकईतन अगर उस इबारत को समझना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप किसी इबारत से बाकायदा इरादा कर चुके हैं फसाद का, ठीक है, तो इधर जैसे लफ्ज मिला उधर आप बंदर की तरह मिंबर पे उछलना शुरू हो गए, और आपने बिल्कुल नहीं देखना पीछे मुड़ के कि भाई देखो इबारत में कहा क्या गया था। क्या कहा गया था? इबारत में ये कहा जा रहा है कि भाई बचो इससे, कहीं यूं ना हो कि तुम इस तरह की ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह जिस तरह की कोई इबारत ना कह बैठो और तुम्हारा ईमान बर्बाद ना हो जाए, ये कहा जा रहा है इबारत के अंदर। लेकिन जैसे ही वो एक्साइटमेंट, लो जी मुझे देख पैसे हलाल करने का वक्त आ गया, ठीक है, मिर्जा कादियान का बदला लेने का वक्त आ गया, तो मुझे जब फिर मेरे शाह साहब पे हमला करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मैं क्यों ये लफ्ज कह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये इबारत जाने बरादर ये इतनी वाज़ेह है, मतलब मैं हैरान हूं जब से मैं 1 2 3 4 पता नहीं 20 और मैं देख रहा हूं कि यार कोई भी ये इबारत पढ़ के नहीं बयान कर रहा कि असल इबारत क्या। ये हिस्सा भी देखिए इस इबारत का, जहां वो कहते हैं कि भाई पुरखतर घाटियां हैं तेरे सामने, तो सब ऐसा हलवा नहीं है कि तू आ जाएगा और बस हो जाएगा। कोई पीर इख्तियार कर, किसी मुर्शिद के साथ आ, वरना तेरा ये इस हिस्से में ये तंबीह कर रहे हैं। फिर आगे बयान कर रहे हैं कि खतरात हैं क्या, उनमें वो खतरे के तौर पे बयान कर रहे हैं कि कहीं तेरा तू इस खतरे में मुब्तला ना हो जाए, वार्निंग और वार्निंग दे रहे। अब आप अंदाजा करें, मैं इसकी कुछ मिसालें आपको कुरान से बयान कर सकता हूँ। क्या कुरान मजीद में फिरौन ने जो कहा कि फिरौन ने भी यही कहा ना कि मैं रब हूं और मेरी इबादत कर, कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको कॉल नकल नहीं किया क्या? तो क्या कुरान मजीद में फिरौन को कॉल नकल करने की वजह से रब्बे ज़ुल जलाल पे भी यही फतवा लगा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साफ है कि किसी भी कॉल का नाकिल या तमसील देने वाला, ठीक है, उस पे आप फतवा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये साबित ही नहीं हुआ कि ये उसका अपना अकीदा है कि नहीं है। ठीक है। यहां वो तमसील दे रहे हैं कि जैसे यानी भटके हुए लोग ये कह सकते हैं, कहीं तुम भी ये ना कह दो, वो तमसील के तौर पे बयान कर रहे हैं। ठीक है। वो ये नहीं कह रहे कि ये मेरा अकीदा है, और साथ के साथ ये भी वाज़ेह हो रहा है कि उनका अकीदा नहीं, क्योंकि वो इससे बचने की तदबीरें बयान कर रहा है। अब मैं इतना ही कहूंगा कि भाई अगर नहीं आती उर्दू पढ़ना और तसव्वुफ नहीं आता तो यार लगे रहो ना, वो जो तुमने अपना फिरका फितना बना रखा है। ठीक है। मुत्तफिक थे कि ये सहा-सित्ता है, इनमें अगर कोई हदीस आ गई कम से कम हम जो है ना उन पे अमल भी कर लेते थे, आपस में जो है वो गुफ्तगू भी हो जाती थी। फिर क्या हुआ, मुसलमानों का यकीन सहा-सित्ता से उठाया और उनको बदजन किया। ठीक है। तो असल में क्या नाम है, मुस्लिम इस्लाम की खिदमत की गई नहीं, या असल में इस्लाम के जो मुसल्लमा जो ज़राए थे अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम से इरशादात लेने के, उनको डैमेज किया गया सर, उनको डैमेज किया गया। और रहा ये मसला कि जी हदीस पे तहकीक और सारा कुछ, आपको मैं इतना कह दूं, ये जो 2 नाम है नासिरुद्दीन अलबानी, चलिए दूसरे नाम को गोली मारी, नासिरुद्दीन अलबानी जो है, नासिरुद्दीन अलबानी की गलतियां नहीं, अगलात के पलंदे हैं उसके हदीस के अंदर। दुख ये है कि मैं खुद क्योंकि एक मजदूर आदमी हूँ, मैं खुद, मेरे पास इतना ज़्यादा सरमाया नहीं है, वक्त नहीं है कि मैं जुड़ के बैठ जाऊँ, ये काम तवील है, तो मैं शायद आपको 20 जगहों पे उसकी लग्जिशें दिखा दूंगा। ठीक है, जो उसने की हैं, उसके अकायद में गलतियां हैं, उसकी जो है ना वो जरह तादील जो हदीस के ऊपर, उसमें गलतियां हैं, उसूलियात मुहद्दिसीन के वो मुखालिफ गुफ्तगू करता, उसकी तस्दीक, उसकी तमाम तर सिस्टम उठा के एक आदमी ने पहला काम क्या किया, आपकी नौजवान नस्ल सुने सहा-सित्ता तो खींच ली ना। ठीक है, ये नहीं जी, इसको ना पढ़ें आप,
इसको ना पढ़ें। ये बुखारी में ज़ईफ़ हदीस है मौजूद। हम्म नौजवान नस्ल के हाथ से सहासिफ्ता बुखार में ज़ईफ़ हदीस है मौजूद। हम्म नौजवान नस्ल के हाथ से सहासिफ्ता बुखार तो ले आपकी छीन सार ली उस करेगा, बंदे ने। अब दूसरा काम वो क्या कर रहा है कि जो सूफियों की तरफ अकीदत है उसको भी तोड़ने की वो भी कोशिश तोड़ कर रहा है। दिया है। ठीक है। तो मैं नहीं कहता, यकीन के साथ मैं नहीं कहता कि खालिसतन यही हो रहा है हम्म और वो जानबूझ के ये कर। मैं ये कह रहा हूं कि बहरहाल दानिस्ता या या नादानिस्ता हम्म उसकी तमाम तर एफर्ट का असर यही हो रहा है। उम्मत मुस्लिम का नुकसान हो रहा है। नुकसान तो बिला शक शुबह हो रहा है। हम्म आज आपके नौजवान के पास यानी ये सवाल है कि अगर साहसिकता में भी कमज़ोर हदीसें हैं हम्म तो मतलब साफ है कि हदीस के ज़रिए हुज्जत तो कायम नहीं हो सकती ना, ठीक है। क्योंकि जब फ़र्ज साबित होता किसी चीज़ को फ़र्ज करार देते, हदीस से कोई चीज़ फ़र्ज तो आप साबित नहीं कर सकते। हम्म इसका मतलब ये है कि अगले कुछ टाइम के अंदर अगर नासिरुद्दीन अलबानी के तरीके पर भी तनकीद शुरू हो जाए हम्म और जो ज़ख़ीरा वो हदीस का दे रहा वो भी डैमेज कर दिया जाए ठीक है। तो हुज्जत हदीस का मसला तो ख़त्म हो गया। खत्म हो गया बजाय। इजमाए उम्मत को छोड़ने के ये नुकसानात होते हैं। हम्म पूरी उम्मत के वो तमाम तर उलमा जो बुखारी के बाद आए, मुस्लिम के बाद आए, साहसित्ता के बाद आए या उसके दौर में भी वो मौजूद थे, उनका इनकी सेहत पे यकीन था, एतमाद था। ठीक है। उस इजमा को यूं समझिए कि रद्द करके हम्म और मुहद्दिसीन के उसूलों के भी खिलाफ हम्म ये तमाम तर जरा करके हदीस ले ली नौजवान के हाथ से। तसव्वुफ तसव्वुफ। के मशाइख जो उनसे बदजन करने का तरीका चल रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, इससे इस्लाम की खिदमत हो रही है या इसके ज़रिए इस्लाम को नुकसान हो? नुकसान हो रहा है, लाशों नुकसान हो रहा है। और अगले टाइम में आप इसके असरात मजीद देख लेंगे जब अभी मैंने पिछली कुछ गुफ्तगू में आपसे अर्ज किया था कि अरब में अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक है। अरब में क्योंकि सारे जो है वो अपने आप को सलफ़ी कहने वाले लोग थे, वो बड़े बेबाक थे मशाइख को काफिर कहने में, मशाइख को मुशरिक कहने में, बड़े बेबाक लोग थे। अब इसी जैसे वहां पे पड़ गए और अब वो उन सलफियों को मुशरिक कहना शुरू हो गए। अच्छा। और ये हमारे यहाँ इसलिए ये चीज़ें नहीं आती क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज़ाहिर बात अरबी नहीं जानते, लैंग्वेज बैरियर है बीच में, तो उनको नहीं पता चलता कि वहाँ पे अब क्या मुझे। अब वहाँ के वो उलमा बजाते खुद कोशिशें कर रहे हैं कि भाई इनको किसी तरीके से चुप कराओ। और अब क्योंकि उन्होंने खुद अपने बड़ों का एहतराम करना सिखाया नहीं था, अब वो बड़े हो गए और उनके छोटे उनको काफिर मुशरिक कह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद इसको भी काफिर मुशरिक कहने वाले इसी के अपने शागिर्दों में पैदा हो जाएंगे। कोई नई बात नहीं। और ये सिलसिला चलता रहा तो कोई एक भी मुसलमान नहीं बचेगा क्योंकि हर एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कह रहा हो। तो इंतशार का ये वो दरवाजा खुला है जो बंद होने में अल्लाह जाने ये कैसे बंद होगा। मतलब बड़ा दुआ है अल्लाह से कि हमें इस इंतशार से बचाए। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको ये मसला बहुत वाज़ेह तरीके से समझ में आ गया होगा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक और अहम सवाल उन्हीं साहब की तरफ ये भी किया जाता है कि अक्सर वो बोलते हैं कि ये जो मुग़ल कौम है ये मंगोल है या ये मुग़ल है, ये पहले वर्ड की तस्दीक हमारी कीजिएगा, क्या ये सूफिया के कातिल हैं या इन्होंने कुछ ऐसे माजी में ऐसे कोई वाक़यात किए हैं? इस पे वो बड़ा जो है ना बात करते हैं, अक्सर बेबाक हो गए। अच्छा चले, पहले तो लफ्ज़ जो मंगोल था, जब ये मंगोल कुछ अरब इलाकों पे गालिब आए तो वो अरब लोग क्योंकि गाफ नहीं कह सकते तो मंगोल कहते थे, मंगोल। ठीक है। अच्छा, फिर कसरत इस्तेमाल की वजह से ये हुआ कि उनके लिए मंगोल, ये नून भी बार बार कहना बीच में उनके लिए शकील था, तो मगोल कहना शुरू कर दिया। और मगोल तक का जो लफ्ज़ है वो अरब किताबों में, अरब की तारीख की किताबों में आपको आज भी मिल जाएगा। फिर कसरत इस्तेमाल की वजह से वाव भी हट गई और मुग़ल कहना शुरू हुए। तो ये तो इस लफ्ज़ का सफ़र है। वाक़ियतन मुग़ल जो हैं वो मंगोल ही हैं। ठीक है, पहले तो ये बात हो गई। अब देखिए कि यहाँ तक सूफिया की बात है या उनको शहीद करने की या उनको कत्ल करने की, या ये समझना कि मंगोलों ने इनको शहीद किया और सूफिया कुछ भी नहीं कर सके। मैं इसको आपको इस तरीके को बयान करने के लिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मंगोलों में अब दो हिस्से करने, एक वो हिस्सा था जो मुसलमान हो गए, ठीक है, एक वो हिस्सा था जो मुसलमान नहीं हुए। ठीक है। जो मुसलमान हुए क्योंकि इस्लाम पिछले गुनाहों को ख़त्म कर देता है। बेशक।
اس کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ بھی پہلے کیا تھا ہوں اس کی ان کو سزا نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. ان کی ریاستیں بھی بنی اور اگلے سینکڑوں سالوں تک ان کی ریاستیں قائم رہیں. قائم دائم. ٹھیک ہے. میں وہ بعد میں گنواؤں گا آپ کو. جو مسلمان نہیں ہوئے منگول ہوں اور انہوں نے اولیاء کو شہید کیا صوفیاء شہید ہوئے, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہے. سوال یہ ہے, اگر ایک آدمی اس لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی آپ تو سمجھتے ہیں کہ بزرگ اور مشائخ ہر جگہ پہ تصرف کرتے ہیں, تو یہاں انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تصرف کیوں نہیں کیا؟ ہم سوال کو بالکل ایک ٹیکنیکل سسٹم میں لے کے بات کرتے ہیں. دیکھیے میں اس کا جواب بھی آپ کو ٹیکنیکلی دے دیتا ہوں. ہوں مشائخ نے, بزرگوں نے اس وقت کچھ نہیں کیا, اس وقت وہ شہید بھی ہو گئے ہوں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. لیکن کرنم بعد کرنن جیلم بعد جیلم, ہوں کچھ نہ کچھ ٹائم کے بعد ہوتے ہوتے منگول جو ہیں وہ ہر جگہ سے مار کھانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور سلطان رکن الدین بیبرس ہوں اور اس طرح کے اور بہت سارے جو لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے ہوں اور انہوں نے منگولوں کو مارنا شروع کیا ہوں اور مارتے گئے اور مارتے گئے اور اتنا مارا ہوں. کہ جہاں سے منگول نکلے تھے نا وہیں گھسا دیا انہوں نے. اچھا. کہاں سے نکلے تھے یہ؟ منگولیا سے. منگولیا سے. ٹھیک ہے. ریکارڈ چیک کرنے آج بھی منگولیا صرف ایک ہی ملک ہے منگول جہاں پہ رہتے ہیں. ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس پر منگولوں کی گورنمنٹ ہو. ٹھیک ہے. تو صوفیوں کا نیزہ ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا. ہوں ٹھیک ہے, مطلب ایک قوم جس نے ایک طوفان کی طرح یہ لوگ طوفان کی طرح آئے سکل تھے, بہت زبردست قسم کی آرمی تھی, بہت تگڑی آرمی تھی ان کی. ٹھیک ہے. طوفان کی طرح آئے ہوں اور اگلے تقریباً 100-200 سالوں کے اندر نام نشان تک باقی نہ رہا سوائے ان کے جو مسلمان. اب ذرا منگول مسلمانوں کی بات کریں. ہوں. امیر تیمور لنگ ٹھیک ہے. مسلمان تھا, شاہ نقشبند کا مرید تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امیر تیمور لنگ نسبتاً نقشبندی تھا. ٹھیک ہے. منگول ہے اور نقشبندی. نقشبندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, عقیدت کا یہ حال تھا کہ ایک موقع پہ وہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے جو شہر ان کا بخارا شریف, وہاں گیا ہوا تھا. اس کا اپنا مرکز سمرقند میں تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ گیا اور کچھ اپنے امیروں وزیروں کے ساتھ مشاورت کر رہا تھا, اور کسی مسئلے پہ مشاورت کرتے کرتے نا وہ پیدل ہی اس جگہ پہ آ گیا جہاں شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. ہوں جب اس جگہ کے قریب آئے تو مزار کے جو مجاور تھے وہ اپنے قالین اور گدڑیاں اور یہ سب کچھ نا صاف کر رہے تھے, جھاڑ رہے تھے. ہوں تو اس سے بہت زیادہ گرد پھیلی ہوئی تھی پوری فضا میں. اور جیسے گرد کو کچھ دور سے امیر تیمور کے غلاموں میں انہوں نے وزیر و مشیروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم دوسرے راستے سے چلے جاتے ہیں ہوں. کہ بادشاہ کو یہ برا نہ لگے. ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا نہیں ہم اسی راستے سے جائیں گے. تو وہ عین اس خانقاہ کے دروازے کے قریب آ کے ٹھیک ہے. وہ رک گیا, اور گرد اتنی تھی کہ جو خادم تھے ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ سامنے کون. سامنے کون کھڑا ہے. ٹھیک ہے. وہ گرد جھاڑتے رہے حتیٰ کہ وہ گرد جھاڑنے کے بعد وہ لوٹ کے چلے گئے. ہوں اور گرد اس آدمی پہ پڑتی رہی, امیر تیمور لنگ پہ گرد پڑتی رہی. جب گرد بھی ختم ہو گئی نا ہوں تب اس نے کہا کہ اب چلو. تو وزیروں نے کہا کہ حضور آپ نے کیوں ایسا کیا, ہم کسی اور راستے سے چلے جاتے. اس نے کہا کہ بھائی تم جس گرد سے مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہو میں اسی گرد کو حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوں. تمہیں نہیں معلوم کہ درویشوں کے آستانوں کی گرد بھی انسان کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول بنا دے. کیا بات ہے. یہ منگول کیوں نہیں یاد آیا؟ کیونکہ ہندوستان میں جو منگول آئے ہیں, ظہیر الدین بابر آیا. ظہیر الدین بابر خود کس کا مرید تھا؟ ٹھیک ہے. ظہیر الدین بابر بذات خود بہت زیادہ نسبت رکھتا تھا, عقیدت رکھتا تھا خواجہ عبید اللہ احرار سے. ٹھیک ہے. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے, مجھے اب رسالے کا نام تو بھول گیا لیکن انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا. ظہیر الدین بابر ایک موقع پہ بیمار ہوا اور اس نے منت مانی کہ یا رب ذوالجلال اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے اس کو فارسی سے ترکی میں ترجمہ کروں. اچھا. اور پھر جب اس کو صحت ملی تو اس نے اس کا ترجمہ فارسی سے ترکی میں کرایا. ٹھیک ہے. تو وہ فارسی سے ترکی میں ترجمہ ہے یا ترکی سے فارسی میں ترجمہ, بہرحال یعنی یہ سارے. اب آگے دیکھیں, ہمایوں سے جب تخت چھین لیا, ہمایوں بھی مغل ہے, منگول ہے. ٹھیک ہے. ظہیر الدین بابر کا بیٹا ہمایوں. ٹھیک ہے. ہمایوں سے تخت چھین لیا شیر شاہ سوری اور اس کی فوجوں نے.
ہمایوں گیا ایران میں، اور اس وقت جو بادشاہ غالباً طہماسپ بادشاہ تھا، اس نے طہماسپ سے کہا یا ایران کے بادشاہ سے کہا کہ مجھے لشکر دو، میں دوبارہ ہندوستان پہ اٹیک کرنا چاہتا ہوں. وہ راضی نہیں. اس نے کہا بھائی تم تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تم اپنی فورس میں تھے، اور ایک آدمی کسی دوسرے ملک سے آ تم پہ حملہ کیا، اس نے ملک چھین لیا، میں ایسے غافل بادشاہ کو کیسے اپنی فوجیں دے دوں. ٹھیک ہے. خیر اس نے منت کی، وہ نہیں مانا. آخر ایران میں رہنا بھی اس کے لیے مشکل ہوا، تو وہ دوبارہ ہندوستان میں آیا، اور ہندوستان میں اسے یہاں اوکاڑا کے قریب حضرت بہاول شیر قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کی. اچھا. عمومی طور پہ جو مورخین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اس نے کسی بزرگ سے دعا کرائی تھی. اس کی تعیین عمومی طور پہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ بزرگ حضرت بہاول شیر قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے دعا کی، اور بڑی طویل دعا کے بعد فرمایا کہ ہمایوں واپس جاؤ، ایران کا بادشاہ اب تمہیں کیا نام ہے فوج بھی دے گا، فوج دے گا اور تمہاری حمایت بھی کرے گا. حمایت بھی کرے گا. اور جہاں تک میری معلومات ہیں، جب ہمایوں پہنچا تو اسے پتا چلا کہ سابقہ بادشاہ مر چکا ہے اور اب نیا بادشاہ بیٹھا. ٹھیک ہے. اور وہ نیا بادشاہ اسے فوجیں دینے کے لیے تیار بھی ہو گیا، اور وہ فوجیں ہندوستان میں لے کے آیا، اور اس نے پھر دوبارہ ہندوستان پہ اپنی مغل حکومت قائم کی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی بزرگوں کا ماننے والا شخص تھا. اورنگزیب عالمگیر، اچھا اس سے پہلے ہمایوں کے بعد اگلا نام کس کا ہے؟ جلال الدین اکبر. اکبر کا. جلال الدین اکبر وہ آدمی ہے کہ جو ابتداء میں بزرگوں کا قائل تھا، بعد میں وہ سرے سے بالکل منکر ہو گیا ٹھیک اور کفر کی حد تک وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے قید کیا، روکنے کی کوشش کی، کیا بگاڑ لیا اس نے؟ بادشاہ ہندوستان تھا، کچھ ٹائم بعد وہ مر بھی گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا. ٹھیک ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہی کی ریاست میں رہنے والے ایک درویش آدمی تھے، نہ سپاہ نہ فوج نہ طاقت نہ قوت. ایٹ دی اینڈ جہانگیر نے اپنا کلمہ اور ایمان سیدھا کیا، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اس نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور ان کا مرید ہوا. ٹھیک ہے. یہ طاقت کیوں نہیں دکھاتے بھائی؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا پھر پورا مغلیہ خاندان جب تک مجدد صاحب رہے ان کا مرید تھا. اورنگزیب کے بارے میں یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر شاید ان کے صاحبزادے خواجہ معصوم کا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم کا مرید تھا. خیر ٹھیک ہے. جہانگیر جہانگیر کے بعد غالباً شاہ جہان کا ٹائم. شاہ جہان کی بزرگوں کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ اور میاں میر لاہوری قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان حضرات کے ساتھ عقیدت کس سے ڈھکی چھپی ہے، تاریخ کا جاننے والا کون نہیں جانتا. پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر آیا. اورنگزیب عالمگیر خانقاہ مجددیہ کے ساتھ اس کا جو پیار محبت تھا، خانقاہ مجددیہ کے صاحبزادگان اورنگزیب کے لشکر میں ہمیشہ موجود رہتے تھے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. خواجہ معصوم صاحب جو ہیں ان کا مزار شریف، خواجہ معصوم کون ہے؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. خواجہ معصوم صاحب کا مزار شریف خود مغل شہزادیوں نے بنوایا. تو بھائی یہ لوگ تھے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ بھی جانو نہ جس کے بارے میں تو بیان کرو نا. ہاں اس کے بیان تو خیر کیا خاک کرے گا، جانے گا پہلے. اس کو اپنے شجرے کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا شجرہ فخر کر رہا ہے کافر منگولوں پہ، اور یہ ان کی اولاد ہے کہ نہیں پتہ ہی نہیں. لیکن جو ہندوستان میں موجود منگول ہیں بھائی، تم ان کی اولاد ہو گے، وہ سارے مشائخ کے ماننے والے، بزرگوں سے عقیدت رکھنے والے تھے، سوائے جلال الدین اکبر کے. ٹھیک ہے. باقی سارے جو تھے وہ مشائخ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، اور ان کے اپنے یہ جو میں نے نام لیا پہلے امیر تیمور لنگ کا، امیر تیمور لنگ گریٹ گرینڈ فادر ہے ظہیر الدین بابر کا. ٹھیک ہے. ظہیر الدین بابر جب یہاں پہ آیا، اور اس وقت سلطان سکندر لودھی، سلطان ابراہیم لودھی کی گورنمنٹ تھی، تو اس نے تعارف جو ہے نا مانگا. تو اس تعارف میں ظہیر الدین بابر نے اس کو لکھ کے بھیجا تھا کہ میں امیر تیمور لنگ کی اولاد سے. لنگ آخر میں لفظ لنگ کہتے ہیں لنگڑے کو. ٹھیک ہے. اس کا ایک پیر خراب تھا جس کی وجہ سے اس کو فارسی والے لنگ کہتے ہیں، گاف لنگ. اور امیر تیمور لنگ خود نقشبندی تھا، شاہ نقشبند شاہ محمد بن محمد البخاری رضی اللہ عنہ کا مرید تھا وہ. ٹھیک ہے. تو یہ کردار کہاں جائے گا؟ یہ کردار کہاں ان کی نیاز مندیاں. اور بلا شک و شبہ مطلب میں اپنے کچھ جو میرے دوست احباب ہیں جو مغل قوم کے لوگ ہیں نا، میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ تم مغلوں کے پاس چانس ہی نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ تمہارے آباء و اجداد مشائخ کے گستاخ تھے
یا उनसे न्याज़मंदी नहीं रखते, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि तुम ऑन द रिकॉर्ड हो। हम्म। जो तुम्हारे पहले लोग यहाँ पे आए, या फारस में जो रियासतें थी मंगोल, जो मुसलमान हुए वो सूफिया के हाथों पे मुसलमान हुए और सूफिया के साथ अकीदत रखने वाले लोग थे। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि जो काफिर रहे, ठीक है, जो काफिर रहे उनके हाथ से उनके मुल्क गए और आहिस्ता आहिस्ता उनको, यानी कि उनको खत्म उनकी हो गए। रियासत जहां से निकली थी वहीं घुस गई वो रियासत। ठीक है। आज भी मंगोलिया में वहीं के वहीं फंसे पड़े हैं, उनकी कोई रियासत और नहीं है, किसी जगह पे उनकी कोई गवर्नमेंट नहीं। ठीक है। तो ये जो नेजा जो उनके सीनों में लगा ना, ये भी जरा देखें। दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि इस्लाम ने उनकी पिछली तमाम तर गलतियां मिटा दी, तो सूफिया को इंतकाम लेने की जरूरत ही नहीं थी। फिर वो न्याजमंद रहे, इस्लाम के हक में काम करते रहे, तो बिस्मिल्लाह सूफिया ने उनको कबूल उनसे बेहतर आज की नशिस्त जो है बड़ी जो है कारआमद अभी तक जा रही है। तो मैं इसको समेटना चाहूँगा मुख्तसरन। एक जो आजकल एक दूसरे पे फतवे लगाए जाते हैं शिर्क के, तो शिर्क का फतवा किस शख्स पर कब लगाया जा सकता है या लगाना चाहिए, क्या इसके मामले में जो है ख्याल रखना चाहिए? आजकल तो आपने एक टर्म यूज़ की थी, शिर्क के फतवों की मशीनें हैं, ठीक है। तो ये मुख्तसरन हमारी रहनुमाई के लिए नसीहत के तौर पे आज ये बयान फरमा दीजिए। बस एक सादा सा मेयार आप जहन में रख लें, आपको ना ये मसला कभी भी फिर कंफ्यूज नहीं करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात आलिया के बारे में ना 3-4 ऐसी सिफात हैं उसकी कि जो और कहीं पे भी नहीं हो सकती। ठीक है। बाकियों का कुछ ना कुछ हिस्सा आपको नजर आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला रहमान है, तो उसी की रहमत की वजह से मखलूक भी दूसरे पे रहमत करती है। ठीक है। तो आपको ये कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा कि मखलूक के अंदर भी ये है। इसी तरह अल्लाह ताला खालिक है, इंसान के अंदर भी ये सलाहियत है कि इंसान नई नई चीजें जो है वो बनाता है, ईजाद करता है। ठीक। तो ये सिफ्तें आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आ जाए। कुछ चीजें आपको समझ जानी चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी जो खालिक के लिए खास हैं और वो और किसी में नहीं हो सकती, ना अंबिया में, ना रसूलों में, ना सहाबा में से किसी में, ना औलिया में, ना मखलूक के किसी हिस्से में नहीं हो सकती, सिर्फ खालिक की वो। और वो मखलूक, वो सिफात क्या है? एक तो है इस्तिकलाल बिज़ात। ठीक है। अल्लाह अपनी ज़ात में मुस्तकिल है। ठीक है। मुस्तकिल का क्या मतलब है? मोहताजी से पाक है, मोहताजी से पाक है। वो अपनी ज़ात को, उसकी अपनी ज़ात कायम है हमेशा से, उसकी ज़ात का क़याम किसी दूसरी चीज़ पे मौकूफ नहीं। वो अपने क़याम में, अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं। उसका वजूद जो है वो मुस्तकिल बिज़ात है। और इसी तरह अल्लाह मुस्तकिल बिस्सिफ़ात भी है। ठीक है। अल्लाह अपने सिफ़ात में भी किसी का मोहताज नहीं। ठीक है। किसी भी सूरत अल्लाह ताला अपनी किसी भी सिफत में किसी का भी मोहताज नहीं। ठीक है। दूसरी, पहली चीज ये होगी। दूसरी, सरमदियत रब्बे ज़ुल जलाल की। ठीक है। हमेशा की रब्बे ज़ुल जलाल, हमेशा से है, यानी हमेशा था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है। ये कंडीशन, तीनों कंडीशंस किसी एक के हाल में इकट्ठी नहीं हो सकती। मसलन जन्नतियों के अहवाल में रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में भी ये फरमाया, हमेशा जन्नत में रहेंगे, तो मतलब है तो उनका वजूद तो हमेशा रहेगा। जहन्नमियों के बारे में फरमाया, हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, तो उनका वजूद भी हमेशा रहेगा। तो हमेशा रहने में शायद किसी की तरफ निस्बत की जाए, मगर तीन चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती कि हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये एक क्वालिटी ना किसी नबी में है, ना किसी रसूल में है, ना किसी वली में। ठीक है। और ना ही किसी और मखलूक में, ये सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल के लिए। तीसरी चीज ये है कि इबादत के लायक पूरे जहान में, ठीक है, कोई दूसरी हस्ती नहीं हो सकती किसी भी सूरत। इबादत के लायक कोई भी हस्ती और नहीं है, कोई और हस्ती नहीं हो सकती सिवाय रब्बे ज़ुल जलाल के। वाहिद रब्बे ज़ुल जलाल है जो इसके लायक है कि उसकी इबादत की जाए। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी किसी दूसरे को सजदा करता है, मगर उसके जहन में ताजीम है, वो उसको खुदा मान के नहीं कर रहा उसको सजदा, तो क्या उसे फौरन काफिर कह देंगे? इस मसले में उलमा गलती पे हैं उसे काफिर कहने के मसले में, क्योंकि अगर आप उसे, खुसूसन शिर्क का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता, शिर्क एक ऐसा गुनाह है, कभी भी किसी भी शरीयत में
इसे जायज़ करार नहीं दिया गया ठीक है। कभी भी किसी भी शरीयत में। ये रब की शान की तौहीन है कि आप कहें कि शिरक फलां दौर में तो जायज़ था और आइंदा दौर में नाजायज़। क्या बात है, ठीक है। ये रब ज़ुल-जलाल की गैरत की तौहीन है हम्म, कि अगर एक आदमी कहे कि शिरक फलां दौर में तो जायज़ था और दूसरे दौर में नाजायज़ हो गया। किसी भी दौर में, किसी शिरक भी वो हालत चीज़ में। नहीं है कि जो कभी भी जायज़ करार दिया गया हो। लेकिन आप देखते हैं कि कुरान मजीद में 2 जगहों पर इंसान को सजदा किया गया। सूरह बकरा शरीफ में फरिश्तों ने आदम को हज़रत सजदा आदम को, ठीक है। और सूरह यूसुफ शरीफ में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, उनकी ज़ौजा मोहतरमा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने और उनके बेटों ने सजदा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो अगर इस पे इत्तेफाक है कि शिरक कभी भी जायज़ करार नहीं दिया गया, तो ताज़ीम के लिए जो सजदा है उस पे आप कभी भी शिरक का फतवा नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। इतना ज़रूर है कि हमारी इस शरीयत के अंदर ये इरशादात मौजूद हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की तरफ से कि जहाँ उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत में मखलूक के लिए सजदा नहीं। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये हराम है। ये क्या है? हराम है। ये हराम है, ये नाजायज़ है। अगर कोई शख्स कर रहा है तो उसे रोकना तो हमें ज़रूर है। जी, अगर वो कर रहा है तो उसे रोकना तो हमें ज़रूर है कि भाई मत कर, ये अल्लाह के रसूल ने हराम करा है। किसी भी शख्स की इतने लेवल पे ताज़ीम हराम करार दी गई है तो उसे रोकना तो हमने ज़रूर है, मगर उसे मुशरिक नहीं कहना अगर वो ताज़ीमन सजदा कर रहा है। हाँ, अगर उसको खुदा मान के सजदा कर रहा तो है, फिर यकीनन वो अल्लाह मानता है, ये मानता है कि हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ठीक है। ये अपनी सिफ़ात और ज़ात में मुस्तकिल है, ये अपनी सिफ़ात और ज़ात में किसी दूसरे का मोहताज नहीं, ये मान के ठीक है। अगर वो सजदा कर रहा है तो फिर हम उससे कहेंगे कि ये मुशरिक है। बजाज, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज हमें ये मसला समझाया। दुआ है ताला से कि अल्लाह ताला हमें इस मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हम के नशार के साथ जायज़ चाहूँगा, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अल्लाह हाफिज़।